چیپٹر 8 سوشل ٹرانسفارمیشن اینڈ فرینچ ریولوشن۔ اگر سوشل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے دیٹ از ڈائنامک، اور یہ ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر نئی ویلیوز، نئی نارمز، یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ آتی رہتی ہیں یا بدلتی رہتی ہیں۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب چینج کی وجہ کیا ہے؟ اکنامک گروتھ کی وجہ سے سوسائٹی ٹرانسفارم کر سکتی ہے، ٹیکنالوجی انوویشن کی وجہ سے، پولیٹیکل چینج کی وجہ سے، یہ سارے فیکٹرز جو ہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایوالو ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے۔ اور جو سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی اس طرح سے چینج ہوتے رہتے ہیں، جیسے جیسے ویلیوز، بلیفس، نارمز، کلچر چینج ہوتے ہیں، اسی طرح سے نئے انسٹیٹیوشنز کی نیڈ پیدا ہو جاتی ہے سوسائٹی میں، نئے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں، پرانے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ختم ہو جاتے ہیں یا اریڈیکیٹ ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے کہ جو سوسائٹی ہے یہ ٹرانسفارم ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ بڑی جلدی سے ٹرانسفارم ہوتی ہے، اور ان ایونٹس جو پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل جو ریولوشن ہے یا انقلاب ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ سوسائٹی کو بڑی جلدی شارٹر پیریڈ آف ٹائم میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے لوگوں کو۔ اور اس جو انقلاب یا ریولوشن ہے اس کی وجہ سے سوشل، پولیٹیکل اور اکنامیکل چینج آ جاتی ہے سوسائٹی میں، پوری سوسائٹی کا سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو فرینچ ریولوشن ہے دیٹ از این امپورٹنٹ ریولوشن، جو کہ جس نے کہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی لے کے آئی، فرانس میں تبدیلی لے کے آئی اور پورے یورپ میں تبدیلی لے کے آئی۔ اب جب ہم فرینچ ریولوشن کی بات کریں گے تو یہ فرانس میں آئی تھی 1789 میں۔ فرانس ایک سپر پاور کے طور پہ سمجھا جاتا تھا 18th سینچری میں، اور یورپ کا مین کنٹری تھا۔ ایک فرانس تھا، دوسرا تھا برٹن یا انگلینڈ۔ فرانس کا اس وقت کے حالات کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو کنگ لیوئس ہے دی 16، وہ اس وقت فرانس کا حکمران تھا، اور فرانس جو ہے ایک کہہ لیں کہ اس ٹائم پیریڈ کا سپر پاور ہوتا تھا۔ اب یہ کیا وجہ تھی کہ جو فرانس ہے اس کے اندر یہ ریولوشن آئی؟ دیکھیں، ریولوشن آنے کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو پریزنٹ سسٹم ہوتا ہے، سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم، وہ جب ڈیلیور نہیں کرتا تو لوگ تنگ آ کر اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے وہ انقلاب میں چینج ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کی جو بغاوت ہوتی ہے وہ کس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ بیسیکلی سسٹم کے اگینسٹ ہوتی ہے۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناخوش ہوتے ہیں اس پریزنٹ سسٹم سے، سوسائٹی کی نام سے، ویلیوز سے، اور اس کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو فرینچ ریولوشن ہے یہ بھی ایک اس طرح کی ریولوشن تھی جس میں جو ایک کامن لوگ تھے وہ اس وقت کی جو فرانس کی گورنمنٹ تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اگینسٹ اٹھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سوسائٹی کا پورا جو فیبرک ہے یا اسٹرکچر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بغاوت کر دی۔ اب کازز جو ہیں فرینچ ریولوشن کے، جب ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے تو اس سے پہلے ہمیں حالات بتانے چاہیے کہ اس وقت فرانس کے حالات کیا تھے۔ فرانس میں اس وقت کنگ لیوئس دی 16 تھا، اور وہ کوئی اتنا زیادہ پاپولر کنگ نہیں تھا۔ اس کی جو وائف تھی وہ بھی اتنی زیادہ، یا جو کوئین تھی وہ بھی اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی، اور اس کا تعلق آسٹریا سے تھا۔ اس وقت فرانس نے 1789 میں 2 سے 3 سال پہلے تک یا 4 5 سال پہلے تک ایک طویل جنگ لڑی تھی انگلینڈ کے ساتھ یا برٹن کے ساتھ، اور اس جنگ میں جو فرانس ہے اس کو شکست ہوئی تھی۔ اب اکنامکلی فرانس جو تھا اس وقت ایک قسم کا بینکرپٹ ہو چکا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ برٹن کے ساتھ جو وار لڑا تھا اس کے جو ایکسپینس ہے وہ کامن لوگوں کو پے کرنا پڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے جو اکنامک حالات ہیں فرانس کے وہ بہت برے تھے۔ اتنے برے تھے کہ جو فرانس ہے اس میں پچھلے 2 3 سالوں سے جو بیسک نیڈز کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں 70% اضافہ ہو چکا تھا، اور جو کامن لوگ ہیں یا کہہ لیں مڈل کلاس یا لوور کلاس کے لوگ تھے ان کے لیے مشکل تھا کہ وہ اپنی بیسک نیڈز کو پورا کر سکیں۔ اکنامک حالات اس وقت فرانس کے کافی برے تھے۔ پولیٹیکل اگر حالات کی بات کرتے ہیں تو جو کنگ ہے
یہ جو فرانس ہے اس کے اندر کنگ شپ تھی یا منارکی تھی. منارکی کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں جو کنگ ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے اور اس کے نیچے اس کی اسمبلی ہوتی ہے. فرانس جو تھا اس میں جو کنگ ہے، کنگ شپ کا سسٹم جو تھا اس میں جو کنگ ہے اس کے نیچے ایک اسمبلی تھی جس کا نام تھا اسٹیٹس جنرل. اس اسٹیٹس جنرل کے بیسیکلی تین کمپوننٹس تھے، ایک کلرگی، دوسرا نوبلز اور تیسرے کامنرز. جو کلرگی ہے وہ ہوتی ہے جو مذہبی طبقہ ہوتا ہے. اس وقت کے یورپ کے اندر یا فرانس کے اندر جو چرچ تھا اس کا پولیٹیکل رول بھی ہوتا تھا، اور جو چرچ کے پادری ہوتے تھے وہ اسمبلی کا باقاعدہ پارٹ ہوتے تھے اور ان کے پاس پولیٹیکل اور ایگزیکٹو پاورز ہوتی تھی. سیکنڈ تھے نوبلز. نوبلز سے کیا مراد ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اس وقت کے انفلوئنشل لوگ تھے، امیر لوگ تھے، لائک تاجر، مرچنٹس، ٹریڈرز، یا کنگ کے رشتہ دار، یا ایسے لوگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے پارٹ رکھتے تھے، لائک جو فرانس کی آرمی تھی اس سے جن کا تعلق تھا، وہ سب کس میں آ جاتے تھے؟ نوبلز میں. سو جو سیکنڈ مین لوگ تھے اسمبلی کی، کنگ کی اسمبلی میں، وہ تھے ادھر کے نوبلز یا اشرافیہ جس کو ہم کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آتے تھے کامنرز. کامنرز سے کیا مراد ہے کہ بیسک عوام کے نمائندے جو کہ آلموسٹ 90% پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. لیکن جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا اسمبلی جو کنگ کی تھی وہ اتنی انجسٹ تھی کہ جو کلرکی اور نوبلز ہیں وہ ساری پولیٹیکل پاور کو انجوائے کرتے تھے، ساری ایگزیکٹو پاور کو انجوائے کرتے تھے، اور جو کامنرز ہیں جو کہ بیسیکلی ریپرزینٹیٹیو تھے لوگوں کے، ان کے پاس بڑی منیمم یا تھوڑی سی پاور تھی. اور ایون کلرگی اور نوبلز اپنی مرضی سے کامنرز میں سے جو بھی ریپرزنٹیٹیو ہوتے تھے ان کو ویٹو کر کے نکال بھی سکتے تھے. سو جو لوگ تھے فرانس کے وہ اپنے پولیٹیکل سسٹم سے بھی اس وقت خوش نہیں تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ جو کامنرز ہیں جو کہ بیسیکلی ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو ٹھیک طرح سے اسمبلی میں اختیارات نہیں مل رہے. اور اکنامک حالات کی بات جیسے ہم نے پہلے کی کہ وہ اتنے برے تھے کہ لوگوں کے پاس اپنی بیسک نیڈز کو پورا کرنے کا بھی پیسے نہیں تھے. اگر ہم سوشل حالات کی بات کرتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم، تو سوشل حالات بھی اس ملک میں اس وقت اچھے نہیں تھے. سوشل حالات سے یہ مراد ہے کہ جو فرانس کی سوسائٹی ہے وہ تین مین کلاسز میں ڈیوائڈ تھی، ایک کلرگی، سیکنڈ نوبلز اور تھرڈ کامنرز. اور جو سوسائٹی کے اندر ان ایکویلٹی کا عالم اس طرح تھا کہ جو کامنرز تھے وہ سفر کر رہے تھے، ان کے بیسک رائٹس بھی پروٹیکٹڈ نہیں تھے، زیادہ ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا کامنرز کو، جبکہ کلرگی اور نوبلز کو ایگزیمپشنز حاصل تھی. اس کے بعد فریڈم آف سپیچ بالکل نہیں تھا، اور زیادہ تر سزائیں جو ہیں وہ کامنرز کو دیتے تھے اگر وہ کوئی پروٹیسٹ وغیرہ کرتے تھے گورنمنٹ کے خلاف. سو جو سوشل حالات ہیں اس کے مطابق بھی جو فرانس ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ تھا تین میجر کلاسز میں، اور لوگوں کے درمیان یا ان تینوں کلاسز کے درمیان جو ہے اسپیشلی جو کامنرز ہیں وہ دیکھتے تھے کہ ان کے جو بیسک رائٹس ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ نہیں، اور جو کامنرز تھے وہ باقی دو کلاسز کلرگی اور نوبل سے ایک قسم کی نفرت کرتے تھے ڈیو ٹو انجسٹ یا انجسٹس کی وجہ سے. سو پھر کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تھرڈ اسٹیٹ ہے لائک جو کامنرز ہیں انہوں نے بغاوت کا سب سے پہلے اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کنگ کی اسمبلی کو نہیں مانتے، کیونکہ جو کنگ ہے ایک تو وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، دوسرا یہ کہ جو کامنرز ہیں بیسیکلی جو کہ جن کو حکمران ہونا چاہیے فرانس کا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے. سو جو کامنرز تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنی علیحدہ سے اسمبلی بنا دی. مینس کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم علیحدہ سے فرانس کی ایک نیشنل اسمبلی بنائیں گے، اور فرانس کو کنگ شپ سے نکال کے، منارکی سے نکال کے ایک ریپبلک بنا دیں گے. ریپبلک سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایسا حکومت کا نظام جس میں جو عوام ہے، جو عوام کے نمائندے ہیں، ان کے پاس حقیقی پاور ہونا. سو انہوں نے جو تھرڈ اسٹیٹ تھے، جو کامنرز تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم کنگ کی اسمبلی کو نہیں مانیں گے بلکہ اپنی ایک علیحدہ اسمبلی بنائیں گے.
اس کو انہوں نے نام دیا ٹینس کورٹ اوتھ. ایک ٹینس کورٹ تھا جو کہ بڑا مشہور ہے فرانس میں، اور جو فرانس کا ایک کہہ لیں کہ لینڈ مارک تھا، ورسائل کا محل، اس کے باہر یہ ایک ٹینس کورٹ موجود تھا. ادھر کامنرز نے اپنا اجلاس بلایا، اور اجلاس بلانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اوتھ لی کہ اب ہم ہی جو ہیں مل کے فرانس پہ حکمرانی کریں گے، اور کنگ کی جو اسمبلی ہے اس کو نہیں مانیں گے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو کامن پیپل ہیں، جو کامن لوگ ہیں فرانس کے، انہوں نے اس اسمبلی کا ساتھ دینا سٹارٹ کر دیا، اور پروٹیسٹ شروع ہو گئے کنگ کے خلاف اور کنگ کی اسمبلی کے خلاف. پھر اتنے زیادہ حالات خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے ایک دم سے کہ کچھ لوگوں نے مل کے جو ایک قلعہ تھا بسٹائل کا، اس پہ حملہ کر دیا. بسٹائل کا جو قلعہ ہے اس کے اندر فرانس کے کہہ سکتے ہیں کہ جو آرمی کے پرسنلز تھے وہ رہتے تھے، پلس ان کے جو سیکیورٹی فورسز کا انچارج تھے یا جو ان کے ہیڈ تھے ان کا ادھر کہہ لیں کہ رہنا تھا. جو کامن لوگ تھے فرانس کے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا. پروٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے گنز کے ساتھ اس قلعے پہ حملہ کر دیا، اور ادھر سے جو گن پاؤڈر ہے یا جتنا بھی اسلحہ تھا وہ بھی چھینا، اور اس کے بعد انہوں نے فوج کے کچھ آفیسرز کو مارا بھی یا جلا بھی دیا. یہ جو بسٹائل ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا فرینچ ریولوشن میں، جدھر سے یہ جو ریولوشن ہے یہ خونی ہو گئی یا خون ریزی کی طرف جانا سٹارٹ کر دیا. پھر کیا ہوا کہ جو تھرڈ کامنرز تھے ان کی جو انہوں نے اسمبلی بنائی تھی، اس اسمبلی نے وقت کے ساتھ ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا فرانس کو، اور اس کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے یہ بات کو میک شور کیا کہ جو فرانس ہے یہ اب سے ریپبلک ہوگا، اور جو کنگ ہے اس کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ یہ جو فرینچ ریولوشن ہے یہ ایک خونی دور کے اندر داخل ہو چکی تھی، جس میں جو عوام ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ تھی. کچھ عوام کنگ کا ساتھ دے رہی تھی، اور میکسیمم عوام جو ہے وہ ریولوشن کا ساتھ دے رہی تھی. لیکن پرابلم یہ تھی کہ جو ریولوشن کو ہیڈ اس وقت جو لوگ کر رہے تھے وہ بھی زیادہ تر تشدد کی طرف جا رہے تھے، اور ان کا ایک لیڈر تھا جیکبس، جو کہ اتنا تشدد یا جبر کی طرف مائل تھا کہ وہ لوگ جو کہ ریولوشن کے اگینسٹ کوئی بھی بات کرتے تھے وہ ان کو پکڑ کے ایگزیکیوٹ کر دیتا تھا. پھر 1792 میں یہ ریولوشن اتنی زیادہ پرتشدد ہو گئی کہ ریولوشنری لیڈرز نے کنگ کو بھی اریسٹ کر لیا اور کنگ کی وائف کو بھی اریسٹ کر لیا. سب سے پہلے کنگ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، اس کو پھانسی دے دی، اور اس کے بعد اس کی وائف کو بھی ایگزیکیوٹ کر کے پھانسی دے دی گئی. اس سارے پیریڈ کو رین آف ٹیرر سے بھی یاد کیا جاتا ہے، رین آف ٹیرر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس فیز کے اندر کافی زیادہ قتل و غارت ہوئی، کافی زیادہ کامن لوگ مرے، آرمی کے کافی لوگ مرے. اور یہ پیریڈ ایسا تھا جس کے اندر ڈیفرنٹ فیکشن آف پیپل جو ہیں وہ سب آؤٹ آف فیئر یا تو خون خرابہ کر رہے تھے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں تھی آتی، انسیکیورٹیز کی وجہ سے کر رہے تھے. اور بیسیکلی جو ریولوشن ہے وہ اب ایک سیول وار میں تبدیل ہو چکی تھی، جدھر کسی کو کوئی سمجھ نہیں تھی کہ یہ ریولوشن کس طرف جا رہی ہے اور کون اس ملک کو کنٹرول کرے گا. اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے جن کا کام لائک پولیس یا ایسے انٹرنل انسٹیٹیوشن جن کا کام ہوتا ہے پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، وہ بھی ٹوٹلی ناکام ہو چکے تھے اور ایک قسم کے سسٹم سے ختم ہو چکے تھے. پھر کیا ہوا کہ فرانس اب ایک ایسے پیریڈ میں داخل تھا کہ فرانس کو بیسیکلی اب کسی لیڈر کی ضرورت تھی. تو پھر فرانس کو ایک لیڈر ملا جس کا نام ہے نیپولین، اور ہسٹری میں اس کو کافی زیادہ فیم بھی حاصل ہے کہ اس نے اس خونی دور کے اندر فرانس کو لیڈ کیا. یہ بیسیکلی ایک آرمی آفیسر تھا. اس نے پھر تھرو آرمی جا کے لوگوں کو یا جو سیول وار ایک چل پڑی تھی فرانس میں اس کو ختم کیا، کنسالیڈیٹ کیا اپنی پولیٹیکل پاور کو.
اور وہ فیکشن آف کراؤڈ جو کہ اب کنٹرول سے باہر تھا اس کو کنٹرول کر کے پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا۔ نپولین نے پھر کافی عرصے تک اس کے بعد فرانس پہ حکمرانی بھی کی، اور اس کے دور میں فرانس نے خوب ترقی بھی کی، اور اپنے جو اینمی کنٹریز ہیں ان کے اگینسٹ وارز بھی جیتی۔ اس لیے جو نپولین ہے اس کو کافی حد تک مانا جاتا ہے فرانس میں ایز اے سیویئر۔ اچھا، اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کو ہم نے اسٹڈی کیا کہ فرینچ ریولوشن نے بیسیکلی پوری سوسائٹی کو ٹرانسفارم اس طرح سے کیا کہ فرینچ ریولوشن نے ایک تو فرانس کو ماڈرن ویلیوز دی، اور وہ ماڈرن جو ویلیوز ہیں وہ اکنامک، سوشل اور پولیٹیکل ماڈرن ویلیوز تھی اپنے ٹائم کے مطابق۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سوشل ویلیوز کی، تو جو سوشل ویلیوز فرینچ ریولوشن نے فرانس کو دی اس کے اندر یہ تھا کہ ایک تو سوسائٹی کے اندر ایکویلٹی ہونی چاہیے، سوسائٹی ہائیلی ڈیوائیڈڈ نہیں ہونی چاہیے ڈیفرنٹ کلاسز میں۔ ہم نے بات کی کہ فرانس کے اندر اس دور کے اندر فیوڈلزم تھا، جو فیوڈل لارڈز تھے وہ ہائر کلاس میں تصور کیے جاتے تھے، اور جو پیزنٹس ہیں یا ورکر ہیں ان کو لوور کلاس سمجھا جاتا تھا، ان کے پاس اتنی انکم نہیں تھی، ویلتھ نہیں تھی، جبکہ فیوڈلز جو تھے وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے تھے، زیادہ ان کے پاس پیسہ تھا، پولیٹیکل پاور تھی، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر انیکویلٹی، انجسٹس تھا۔ اس ریولوشن نے کیا کیا کہ ایک نیا کنسیپٹ دیا کہ سوسائٹی کے اندر انیکویلٹی نہیں بلکہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور اس ریولوشن کی وجہ سے جو فیوڈلزم کا سسٹم تھا فرانس میں وہ ختم ہوا، اور ایک ایسا سسٹم لانے کی کوشش کی گئی جس میں لوگوں کے پاس فریڈم آف سپیچ تھا، لوگوں کے پاس ایک ایکول رائٹس کی اپرچونٹی تھی، اور لوگوں کے پاس فیئرنیس اینڈ جسٹس کا ایک سلوگن تھا۔ اگر بات کرتے ہیں اکنامک ویلیوز کی، تو فرینچ ریولوشن نے اکنامک ویلیوز کو بھی چینج کیا، پورے ٹیکسیشن سسٹم کو چینج کیا فرانس کے۔ پہلا جو پرانا فرانس کا ٹیکسیشن سسٹم تھا اس میں جو کامنرز تھے، جو کہ غریب لوگ تھے یا عام مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان پہ زیادہ ٹیکسز تھے، اور کلرگی اور نوبلز جو تھے وہ ٹیکس سے ایگزیمپٹ تھے۔ فرینچ ریولوشن نے نئے سسٹم کے تحت کہا کہ وہ لوگ جن کی انکم زیادہ ہے ان کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے، اور وہ لوگ جن کی انکم کم ہے ان کو کم ٹیکس دینا چاہیے۔ فرینچ ریولوشن نے ایک نیا اکنامک سسٹم لے کے آئے اپنی کنٹری میں۔ اسی طرح سے جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں وہ بھی ماڈرن پولیٹیکل ویلیوز لے کے آئی فرینچ ریولوشن۔ اس دور کے مطابق جس میں monarchy تھی، نئی پولیٹیکل ویلیو کیا تھی؟ ڈیموکریٹک ویلیوز، نیشنل اسمبلی کا بننا، اور اس نیشنل اسمبلی میں لوگوں کے ریپرزنٹیٹیو کی تعداد میں اضافہ کرنا، یا یہ کہنا کہ لوگ جو ہیں اصل میں وہی حکمران ہیں اپنے ملک کے، یہ ایک ماڈرن اور نیو ویلیو تھی جس کو فرینچ ریولوشن نے جنم دیا۔ اور پھر اسی ویلیو کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں ڈیموکریسی آئی، اور ڈیموکریسی جو ہے وہ پھر پورے یورپ میں اور پھر پوری دنیا میں ایک نیا سسٹم متعارف ہوا۔ جو بیسک پولیٹیکل ویلیو تھی وہ یہ تھی کہ کنگ جو ہے وہ حکمران نہیں ہے بلکہ جو لوگ ہیں وہی حکمران ہیں، اور ایک نیشنل اسمبلی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے ریپرزنٹیٹیوز کی ہو، اور وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فرینچ ریولوشن ہے اسی نے جو ماڈرن پولیٹیکل ویلیوز ہیں یا ڈیموکریسی کی ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کیا۔ اچھا، اب یہ جتنی جو ویلیوز ہیں اس کے بارے میں جو شعور دیا تھا عوام کو وہ اس دور کے فلاسفرز نے دیا۔ والٹیر اس دور میں کافی مشہور فلاسفر تھا جس کو اکثر گورنمنٹ یا کنگ جو تھا اس ٹائم میں وہ سزائیں بھی دیتا تھا اور پریزن میں بند بھی کر دیا جاتا تھا اس کی رائٹنگز کی وجہ سے۔ اس نے سب سے زیادہ کریٹیک کی کہ یہ جو چرچ ہے اس کا کوئی رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو ریلیجن ہے دیٹ از این سیپریٹ اینٹی، اور پالیٹکس از اے سیپریٹ اینٹی، اس لیے جو چرچ ہے اس کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے فرانس کے پولیٹیکل سسٹم میں۔ اس کو والٹیر کو اس
والٹیئر کی یہ جو کنسیپٹس ہیں ان کو بڑی پذیرائی ملی، بڑی پاپولیرٹی ملی عام عوام میں، لیکن اس کو کرٹیک کا سامنا کرنا پڑا یا اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا کنگ سے اور کلیرگی سے بھی، کیونکہ کلیرگی تو اس وقت جو چرچ تھا یا جو پوپس وغیرہ تھے وہ کافی ہائی پولیٹیکل پاور کو انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دور کا ایک مین فلاسفر تھا روسو جو ہے اس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے دیٹ مسٹ بی a representative of the people that must be by the people and for the people. سو اس نے یہ کنسیپٹ دیا تھا ول آف دی پیپل کا، کہ جو ول آف دی پیپل ہے دیٹ از سپریم، کہ جو لوگ ہیں ان کی مرضی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کی مرضی سے ہی پولیٹیکل سسٹم چلنا چاہیے، اور لوگوں کی مرضی کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہی نیشنل اسمبلی میں آنے چاہیے، اور وہ لوگ جو ہیں وہی پھر جو ہیں لوگوں کی قسمت کا یا رولز کا یا لاز کا یا لیجسلیشن کا فیصلہ کریں گے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور کے جو دو مین فلاسفرز تھے انہوں نے ہی عوام کو شعور دیا کہ عوام جو ہے وہ اپنا جو دقیانوسی پولیٹیکل اکنامک اور سوشل سسٹم ہے اس کو چینج کرے اور اس کے اگینسٹ بغاوت کرے اور نئے سسٹم کے ساتھ اس کو ریپلیس کرے۔ سو یہ ہے فرینچ ریولوشن، اور یہ ایک مائل سٹون تھا فرانس کی ہسٹری کے لیے، یورپ کی ہسٹری کے لیے اور ایون ورلڈ ہسٹری کے لیے، اور اس کو اس وجہ سے ہسٹوریکلی کافی امپورٹنٹ ایونٹ سمجھا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔